من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء أساس وأساس الإسلام حب أصحاب رسول الله وحب أهل بيته. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے دے کے نوری سلاتے رہے. جس کو جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے دے کے نوری سلاتے رہے. اور جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے جس پہ سفاک خنجر چلاتے رہے اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. جو جوانان جنت کا سالار ہے جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے. جو جوانان جنت کا سالار ہے جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے. جو سراپائے محبوب غفار ہے جو سراپائے محبوب غفار ہے جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے. اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا. کربلا کے دشت میں پیاسا حسین تھا. کوثر کے ساقی کا نواسا حسین تھا. کربلا کے دشت میں پیاسا حسین تھا. بادل یزیدیت کے جو پھیلے چار سو ان میں ایک چمکتا ستارہ حسین تھا. کرتے وہ کیسے ہاتھ پہ بیعت یزید کی اس وقت میں سب سے اعلیٰ و ارفع حسین تھا. ہلنے لگا ہوگا عرش الہی بھی اس گھڑی ہلنے لگا ہوگا عرش الہی بھی اس گھڑی.
کربلا کی ریت پہ جب تڑپا حسین تھا. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ محرم الحرام کا بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے. جس مہینہ کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے جو روزہ مسلمانوں پر فرض تھا وہ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ تھا جو پہلے فرض کیا گیا تھا، اور مسلمان اس میں روزہ رکھا کرتے تھے. میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن میں روزہ رکھتے ہیں. پوچھا کیوں رکھتے ہو اس دن میں تم روزہ؟ انہوں نے کہا ہم روزہ اس دن میں اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا ہم جشن مناتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا کیا تعلق؟ موسیٰ تو ہمارے ہیں، ہمارا حق سب سے زیادہ بنتا ہے کہ اس دن کا احترام ہم سب سے زیادہ کریں. اور میرے آقا علیہ السلام نے روزہ رکھا، لیکن ساتھ یہ اظہار فرمایا کہ اگر میری زندگی رہی تو میں آئندہ سال اس 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یا 9 کا روزہ ساتھ رکھوں گا یا 11 کا روزہ ساتھ رکھوں گا. لیکن میرے محبوب علیہ السلام وصال فرما گئے اگلا سال آنے سے پہلے، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کو اپنا معمول بنا لیا کہ اس روزے کے ساتھ 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا 9 کا روزہ رکھتے تھے یا 11 کا روزہ رکھتے تھے. اور میرے محبوب نے اس روزے کی فضیلت پھر بڑی بیان فرمایا کہ اس ایک دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور یہ اتنا عظمت والا دن، یہ دن اللہ نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، جس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی. اور یہ دن فضیلت والا تھا. اس دن میں اللہ نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرما کے اور زیادہ عزت اور عظمت عطا فرما دی. اور آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت یہ دین کی اساس اور بنیاد میں سے ہے. اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ، ہر چیز کی فرمایا ایک بنیاد ہوا کرتی ہے، اور جو اسلام کی بنیاد ہے فرمایا وہ 2 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں پہلی چیز جو میرے محبوب نے ارشاد فرمائی وہ فرمایا حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت یہ دین کی اساس اور بنیاد میں سے ہے. اور دوسری چیز اسی حدیث میں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور میرے اہل بیت کی محبت یہ بھی دین کی بنیادی اشیاء میں سے.
یعنی اللہ کے محبوب نبی کے اصحاب کی محبت اور اہل بیت کی محبت، یہ دونوں جڑی ہوئی نظر آتی ہیں ہمیں اللہ کے محبوب نبی کی اس حدیث کے تناظر میں، کہ اللہ کے محبوب نبی کے اہل بیت سے بھی محبت رکھی جائے اور آپ کے دوسرے اصحاب سے بھی محبت رکھی جائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو علموا اولادکم، فرمایا کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ 3 چیزیں سکھانے کا میرے محبوب نے درس دیا ہے۔ فرمایا علموا اولادکم بالقرآن، سب سے پہلے اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ آج سب سے زیادہ مظلوم ترین اگر کوئی کتاب ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہے جو ہمارے معاشرے میں مظلوم ترین کتاب ہے، کہ اس کتاب کے ساتھ آج ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ بہت کمزور ہو گیا کہ ہم نے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ تو میرے محبوب کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ کہتے ہیں نا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج جو دن مسلمانوں کو دیکھنے پڑ رہے ہیں، مسلمان جس ذلت اور رسوائی کی وادی میں گھرے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ آج ہماری قرآن سے دوری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ چاٹ لی کتب ہم نے فلسفہ و انگلش کی، کاش کہ ہم نے ہاتھ بھولے سے بھی جو قرآن کو لگایا ہوتا، کاش کہ ہم نے ہاتھ بھولے سے بھی جو قرآن کو لگایا ہوتا۔ اگر ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوتا تو رب کعبہ کی قسم ہم اس ذلت اور رسوائی کے اندر کبھی نہ گرتے جس کے اندر آج تمام امت مسلمہ گراوٹ کا شکار۔ تو میرے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ اور دوسری چیز جو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا وہ محبتی، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کے محبوب نبی کا تذکرہ کر کر کے آج ہم کن لوگوں کا تذکرہ اپنی اولادوں کے سامنے کر رہے ہیں، آج کن لوگوں کو اپنے ہیروز بنا کے ہم دکھا رہے ہیں، یہ ہمیں خود غور کرنا ہے۔ ہمارے ہیرو تو ہمارے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے رفقاء کرام ہیں۔ ہم نے ان کے تذکروں کو بھلا دیا۔ اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام، اللہ کے محبوب نبی کی ایک حدیث روزانہ اپنے گھر میں کھول کر ہم کتاب پڑھ کے اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر کے ہم اگر سنانا شروع کر دیں، پھر ہمارے گھر میں بھی وہ ماحول بن سکتا ہے جو ماحول اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے صحابہ کے گھروں میں بنا ہوا نظر آتا تھا، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے محبوب نبی کی محبت راسخ ہو چکی تھی کہ ان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی ابو جہل جیسے فرعون کا سر قلم کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اس لیے کہ ان کے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ کے محبوب کی محبت نظر آتی تھی۔ آج ہمارے دلوں میں، ہماری اولاد کے دلوں میں اللہ کے محبوب کی محبت نظر نہیں آتی۔ کتنا تذکرہ ہم اللہ کے محبوب نبی کا کرتے ہیں، کتنا درود پاک اللہ کے محبوب نبی کی ذات اقدس پر ہم پڑھتے ہیں۔ میرے محبوب کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہیں کرتا، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو کامل ایمان والا کرنے کے لیے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام سے محبت ضروری ہے، اور محبت کا تقاضا اطاعت رسول بھی ہوا کرتا ہے۔ محبت کا تقاضا، محبت نظر کہاں سے آتی ہے؟ یہ دکھانے والی چیز تو ہے نہیں۔ اللہ کے محبوب نبی کی جب اطاعت ہماری زندگی میں ہوگی تو ہماری اللہ کے محبوب نبی سے محبت نظر آ جائے گی کہ اس کے اندر اللہ کے محبوب نبی کی اطاعت ہے، یقیناً یہ اللہ کے محبوب نبی آپ کا عاشق بھی ہے، اس کے دل میں عشق رسول بھی موجود ہے۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں میرے محبوب نے ارشاد فرمائی، فرمایا وہ محبتی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت بھی اپنی اولادوں کے دلوں میں ڈالو، اپنی اولادوں کو میری اولاد کا، میرے اہل و عیال کا عاشق بھی بناؤ۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت میں سے کچھ افراد کو ہم نے مانا، کچھ افراد کو ہم نے اہل بیت سے نکال دیا، حالانکہ اہل بیت اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں آتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی کی تمام بیٹیاں
چاروں بیٹیاں اللہ کے محبوب نبی کی ازواج اس میں اہل بیت کے اندر آتی ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے تینوں بیٹے اس کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی کے تینوں داماد حضرت ابو العاص، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں اہل بیت میں آتے ہیں۔ اور ہم نے اہل بیت صرف 5 تن پاک تک محدود کر کے ایک سازش کا ہم شکار ہو گئے، جبکہ اہل بیت اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کا پورا اہل و عیال، اللہ کے محبوب نبی کی چاروں بیٹیاں، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے تینوں بیٹے، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی جو 13 ازواج مطہرات تھی وہ تمام، اور اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے تینوں داماد، اور پھر آل جعفر، اور پھر آل عقیل، پھر آل علی، اور پھر آل عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تمام اللہ کے محبوب نبی کی آل کے اندر شامل ہیں۔ اور ہماری نماز ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم حضور کی آل پہ درود نہیں بھیجتے۔ ہماری آل کے اوپر درود بھیجنے کے بغیر ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہماری نماز کی تکمیل اپنے محبوب کی آل اور اولاد پر درود بھیجنے کے ساتھ منسلک رکھی ہے کہ میرے محبوب کی اولاد پر، میرے محبوب کی ذات پر تم درود بھیجو گے پھر تمہاری نماز مقبول ہوگی، اس کے بغیر تمہاری نماز ہی ناقص ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب نبی یہ فرما رہے ہیں، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور پھر اہل بیت کے اندر ان تمام افراد کی محبت، اور پھر ان کی اطاعت، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنا۔ تو پھر وہ چیزیں، وہ نماز جو سیدنا حسین ابن علی کی نماز تھی وہی ہماری نماز ہونی چاہیے، پھر وہی اذان جو سیدنا حسین ابن علی کی تھی وہی اذان ہماری ہونی چاہیے، وہی قرآن جو انہوں نے پڑھا تھا وہی ہمارا ہونا چاہیے۔ وہ جتنی تعلیمات ہمیں دے کر گئے ہیں، جس طرح سے امت کی تربیت فرما کر گئے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے پلے باندھنا ہوگا، پھر یہ ہماری اہل بیت سے محبت نظر آئے گا کہ ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں۔ ہماری اہل بیت سے محبت تب نظر آئے گی، اور اہل بیت کس کی محبت کر رہے ہیں؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ آ کر ان کے گھوڑے کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں احترام کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے علماء کا اسی طرح احترام کرنے کا حکم دیا، ہمیں علماء کا احترام اسی طرح کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ نے اسی وقت ان سے فرمایا کہ حضرت ذرا اپنا ہاتھ باہر نکالیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اور بوسہ لے کر فرمایا ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اہل بیت علماء کی احترام کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور علماء اہل بیت کی محبت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور جتنا کوئی انسان اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت کو مضبوط کرتا چلا جائے، رب العالمین اس کے دین کی بنیادوں کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے۔ اور اہل بیت کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے، ایک مرتبہ میرے محبوب تشریف لے جا رہے ہیں، حسن و حسین میرے آقا کے کندھوں پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں، ایک صحابی نے دیکھ کر کہنے لگے واہ نعم المرکب، کیا عمدہ سواری ہے، کس قدر اعلیٰ سواری پر سوار ہو کے جا رہے ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب اس کا یہ جملہ سنا فرمانے لگے تم سواری کی بات کرتے ہو، نعم الراکب، ذرا نظر اٹھا کر دیکھ کندھوں پر سوار ہونے والا سوار کیسا ہے۔ سواری بھی تو اچھی ہے اور اس کا سوار بھی بڑا اچھا ہے۔ نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں۔ نہ پوچھو شان حسن و حسین کی، نہ پوچھو شان حسن و حسین کی، وہ ان کی سواری تو خود رسول بنتے ہیں، ان کی سواری تو خود رسول بنتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے محبوب نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت حسن و حسین آ کر میرے محبوب کے اوپر آ کر سوار ہو جاتے ہیں، میرے محبوب نماز کا سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا حضور کی نماز متاثر ہو رہی ہے، صحابہ نے آ کر ان دونوں شہزادوں کو پیچھے کیا۔ جب شہزادوں کو پیچھے کیا میرے محبوب علیہ السلام نماز مکمل کر کے فرمانے لگے کہ ان کو مجھ سے دور نہ کیا کرو،
ان کو مجھ سے دور نہ کیا کرو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان کو مجھ سے دور نہ کیا کرو، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ میرے محبوب کی محبت ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اگر میرے محبوب ان سے اتنی محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں ان سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ اور ہم ان کی زندگی کا تذکرہ صرف 6 سال کی عمر تک جب وہ حضور کی گود میں کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تب تک ہمارے ہاں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے بعد 58 برس کی عمر میں کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں، اور درمیان کی جو 52 سالہ زندگی ہے اس کا تذکرہ ہمارے ہاں سے، ہماری زبانوں سے غائب نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی 52 سالہ زندگی جو درمیان کی ہے، 6 سال تک حضور کی گود میں کھیلے ہیں، اس 6 سال کی زندگی کے بعد حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر یہی سیدنا ابوبکر صدیق کی گود میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چوکیداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ان کی محبت پھر امت کو بتانا پڑے گی اگر ان کی اس 52 سالہ زندگی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان کی اس 52 سالہ زندگی کے تذکرے کو ہمارے ہاں سے غائب کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد جب پہلا خطبہ دینے لگے، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں نے دیکھا حضرت ابوبکر آ گئے، خطبہ شروع نہیں ہو رہا، آپ نظر دوڑا رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، فرمایا حضرت خطبہ شروع کریں، فرمایا مجھے میرے شہزادے نظر نہیں آ رہے، مجھے شہزادے نظر نہیں آ رہے۔ پیچھے سے دیکھا حضرت حسن و حسین کو، فرمایا ادھر آؤ، بلا کر ایک کو اپنے دائیں جانب بٹھایا، ایک کو بائیں جانب بٹھایا، اور بٹھا کر امت کے سامنے میرے محبوب کا خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کیا اور فرمایا کہ لوگو، خطبہ تو آقا کا یہ غلام آپ کے سامنے دے گا، اگر کسی نے حضور کے چہرے اقدس کی زیارت کرنی ہو تو وہ حسن و حسین کے چہرے کی زیارت کرے، تو وہ ان کی زیارت کر لے۔ تو ان لوگوں کی آپس میں کتنی محبت تھی کہ آپس میں کتنے شیر و شکر تھے، یہ تو آج ہم اس بات سے بالکل غافل ہیں۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ان کی کامل اتباع نصیب فرما دے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔